السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر بھی دیکھتے ہیں۔ ہمارا مقصد اپنے بہن بھائیوں کو شرکیہ کلام سے بچانا ہے اور قرآنی وظائف ان تک پہنچانا ہے، تاکہ وہ شرکیہ کلام سے بچ کر اللہ کو شریک نہ کریں کسی کے ساتھ، اور کوئی غیر اللہ کو جو ہے اس کا نام لے کر اور جو ہے کہ وہ وظائف نہ پڑھے۔ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، الہ العالمین ہے، غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ یا اللہ کا ذکر آپ نے کرنا ہے، اپنی مشکلوں کا حل اللہ کے ناموں میں تلاش کرنا ہے، اللہ کی آیتوں میں تلاش کرنا ہے۔ قرآن الحکیم پورے کا پورا شفا ہے، اور اس کے اندر جو ہے کہ ہر انسان کو جو ہے کہ ہر انسان اللہ کی کلام پڑھ کر فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، رب العالمین اتنا دیتا ہے کہ بندہ امیر ہو جاتا ہے، اور غریبوں کی آزمائش کرتے کرتے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ کثرت سے رب کو یاد کرتے ہیں اور رب کو جناب علی کے ہدیے کرتے ہیں، یعنی قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھ کر اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، یہ ہدیہ ہے کہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اب اس ہدیے کو آپ چاہیں تو اپنے مرے ہوئے والدین اور جو جناب علی کی جو رشتہ دار عزیز ہیں ان کو ہدیہ کر سکتے ہیں، اور درود شریف پڑھ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس طریقے سے آپ قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھیں اور پوری دنیا پر چھا جائیں، تاکہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میں نے جس کو بہت دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں خوش ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے جس کو بہت دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں خوش ہوں، اور جسے ہم نے نہیں دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ کیسی بات اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، 2024 چلا ہوا ہے اور جنوری ختم ہو گیا، اور جناب علی فروری کی ابتدا ہے، اور آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جو ہفتے میں ایک بار کرنا ہے۔ آپ نے وظیفے پڑھتے وقت پریشانی ہوتی ہے نا، روزانہ وظیفے پڑھو، نمازیں پڑھو، تو آپ کو ایک وظیفہ میں بتاتا ہوں جو جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، اور عصر کی نماز پڑھ کر پھر آپ نے جناب علی کی جو ہے نا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے کہ 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پہلے پڑھنا ہے اور بعد میں پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ بس جمعے والے دن جمعے کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، پھر بعد میں عصر کی نماز پڑھنی ہے، اور عصر کی نماز پڑھ کے آپ چاہیں تو وہ عصر کی نماز پڑھ کر وہیں وظیفہ پڑھ لیں مسجد کے اندر، اور اگر آپ قبرستان چلے جاتے ہیں عصر کی نماز پڑھ کر مغرب سے پہلے تو وہاں پر کھڑے ہو کر قبرستان کے دائیں طرف قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی پڑھ کر پھر آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے اپنے حق میں۔ پہلے نمبر تو یہ ہے کہ آپ نے جو کلام پڑھی ہے وہ اللہ کے حضور پیش کرنی ہے کہ یا اللہ میں نے یہاں وظیفہ پڑھا ہے، یا اللہ تیرے حضور پیش کرتا ہوں، قبول و مقبول فرما، اور یا اللہ اس کا ثواب جو ہے پوری دنیا کے مسلمان مرد، مسلمان عورتوں کی روحوں کو ایصال ثواب کرتا ہوں، قبول و مقبول فرما۔ اور یا اللہ جو ہمارے بھائی جنات ہیں، جننی ہیں، جو مسلمان ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی روحوں کو بھی میں ایصال ثواب کرتا ہوں، قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ جو درود شریف میں نے پڑھا ہے، یا اللہ تیرے حضور پیش کرتا ہوں، قبول و مقبول فرما، اور اسے تحفہ بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک پر رحمت بنا کر بھیج دے۔ اللہ پاک رحمت بنا کے بھیج دیں گے۔ تو یہ زبردست قسم کا وظیفہ ہے، اور 2024 کا وظیفہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں کہ جب بھی ہر مہینے میں یا سال میں ایک مرتبہ کر لینا، کیونکہ ابھی جو فوج آ رہی ہے نویں مسلمانوں کی،
وہ عبادت سے بڑی دور چلے جائے گی۔ تو جو عبادت کرتے ہیں ان سے گزارش ہے، اور میں خاص کر کے ان بیویوں سے بات کرتا ہوں جو اپنے خاوندوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، کہ ظہر کی نماز جمعے والے دن عصر کی نماز پڑھیں، اور جمعے کی نماز پڑھیں، پھر عصر کی نماز پڑھیں، اور عصر کی نماز کے بعد جناب علی 11 مرتبہ درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں، اور 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور اپنے خاوند کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اسے بے بہا رزق عطا فرما، اتنا رزق عطا فرما کہ ہم اور پڑوسیوں کو بانٹیں، رشتہ داروں کو بانٹیں۔ بانٹنے کا حوصلہ ہوگا تو بانٹیں گے نا، نہیں تو ہوس میں بندہ مبتلا ہو گیا ہے، ہوس کے اندر بندہ مبتلا ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا وظیفہ ہے۔ اچھا، اگر آپ لمبا چوڑا نہیں نہ کر سکتے، مثلا کہ ہر جمعے کو پڑھنا ہے، بھائی ہر جمعے کو پڑھنا، میں نے تو آج مامی کے پاس جانا ہے، چاچی کے پاس جانا ہے، رشتہ داروں میں جانا ہے، دوستوں میں جانا ہے، تو صرف 3 جمعے کر لیں۔ سال چڑھا ہوا ہے نا، پہلے سال کا دوسرا مہینہ شروع ہو گیا، 3 جمعے جو ہے آپ کر لیں، گھر میں بیٹھ کر کر لیں، مسجد میں بیٹھ کے کر لیں، قبرستان میں جا کر کر لیں، 3 جمعے کر لیں، اللہ پاک آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اور بھئی یہ آسان طریقے جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا کام ہے آپ کو اچھے سے اچھا وظیفہ بتانا، تاکہ آپ اللہ کے آگے اپنی فریاد رکھیں، اللہ کے آگے اپنی فریاد رکھیں، تاکہ اللہ پاک آپ کی فریاد کو سنے اور آپ کی خواہشوں کو پورا فرمائے۔ اور جناب بات یہ ہے، جس کو ملا وہ خوش ہو گیا، اور جسے نہیں ملا وہ آزمائش میں پڑ گیا۔ اللہ کی آزمائش میں لوگوں کو جو ہے کہ وافر مقدار میں دولت نہیں ملتی، لیکن کوشش کرنے سے ہر چیز مل جاتی ہے۔ اگر آپ کوشش کریں اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں تو اللہ پاک آپ کو مالا مال کر دے گا، گاڑیاں بنگلے مل جائیں گے، نوکر چاکر مل جائیں گے، فیکٹریاں کارخانے لگ جائیں گے، اور جو آپ سوچیں گے وہی کچھ مل جائے گا۔ لیکن اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ دیکھیں آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن آپ لا علمی میں اور بے فکری میں جناب نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ فرشتے، اللہ پاک نے ابلیس کو کہا تھا ایک سجدہ کرنے کا کہا تھا، اس نے انکار کیا، اور آپ روزانہ دیکھو 5 وقت کی نمازوں میں سجدے چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا جو ہے نا بڑی پریشانی والی بات ہے کہ نماز فرض ہے 5 وقت کی، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور وظیفے پڑھیں، اپنی مشکلوں کا دفاع قرآن پڑھ کر کریں، تو اللہ کے حکم سے آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور آیت الکرسی ایک ایسی قوت اور پاور ہے کہ جو آیت الکرسی کو پڑھے گا، اللہ پاک فرشتے مقرر کر دیتے ہیں انسان کے ساتھ، اور وہ اس کا دفاع کرتے ہیں، شر اس کے پاس نہیں آئے گا، حسد اس کے پاس نہیں آئے گا، کینہ اس کے پاس نہیں آئے گا، اور جو ہے وہ انسان عزت کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ تو رات کو سوتے وقت بھی ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں۔ تو اللہ پاک جو ہے غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ میں آپ کو جو ہے نا، میرا کام ہے آپ کو اچھی چیز بتانا، آپ کا کام ہے اسے پڑھنا۔ آپ جناب علی کے اس وظیفے کو 3 جمعے کر لیں، اللہ پاک آپ کے اوپر کرم فرما دیں گے، رحم فرما دیں گے، اور جو مانگو گے اللہ پاک آپ کو دے گا۔ تو اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی جو دعائیں آپ مانگے اللہ پاک ان دعاؤں کو قبول کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔